الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصافات کی تفسیر چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 128ویں آیت کی تفسیر ہم شروع کی تھی اور وقت ختم ہو گیا تھا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار اور مشرکین مکہ کو مخاطب فرمایا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا اس کے آثار راستوں میں موجود تھے، اور یہ کفار و مشرکین باقاعدہ قافلے بنا کے تجارتی قافلے جو ہوتے تھے یا دوسرے شہروں کے اندر یہ سیاحت وغیرہ کرنے کے لیے جاتے تھے تو ان مقامات سے گزرتے تھے اور باقاعدہ ان کھنڈرات پر ان کی نگاہ پڑتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کفار و مشرکین کو عبرت دلوانے کے قصد و ارادے سے بیان فرمایا وَإِنَّكُمْ اور بے شک تم لَتَمُرُّونَ ضرور گزرتے ہو علیہم ان قوم لوط پر سے، یعنی ان کے کھنڈرات پر سے، مصبحین صبح میں وباللیل اور رات میں، افلا تعقلون تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عقل و شعور رکھتا ہے لیکن کسی مقام عبرت و نصیحت سے گزرنے کے باوجود عبرت حاصل نہ کرے، نصیحت حاصل نہ کرے تو وہ بے عقل کی ہی مثل ہے۔ تو اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو، یعنی بے عقل لوگ ہو کہ اتنے واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ پہلے جو قوموں پر تمہاری ہی مثل عمل کرنے کی وجہ سے عذاب نازل ہوئے اس سے درس حاصل کرتے ہوئے ان اعمال کو ترک نہیں کرتے ہو، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہو، تو اس کا مطلب تمہاری عقل میں قصور ہے، کمی ہے۔ ہمارے لیے بھی یہ آیت بہت ہی درس رکھتی ہے کہ کیا ہم ان پچھلی قوموں پر جو کافر تھے ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، ان پہ غور و تفکر نہیں کرتے، اور پھر ہم مسلمان ہو جانے کے باوجود ان اعمال کو کر رہے ہیں جو وہ کفار کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوئے، تو یہ بری بات ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کفار سے درس حاصل کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو انہیں عذابات میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں اگرچہ اللہ اجتماعی عذاب میں کبھی مبتلا نہیں فرمائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم برائیاں کرتے رہیں اور ان قوموں کے افعال اختیار کریں جن قوموں کے برے افعال کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذابات نازل فرمائے، اظہار ناراضگی فرمایا، انہیں ناپسند فرمایا۔ ایسے کام ہمیں ہرگز نہیں کرنے چاہیے۔ تو اگر ہم بھی صاحب عقل اور ذی شعور ہیں تو نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، درس حاصل کریں، سبق حاصل کریں، اور اگر ہماری عقل میں قصور ہے، کوتاہی ہے، نقص ہے، ضعف ہے تو پھر ٹھیک ہے، جس طرح زندگی گزاریں۔ اگر اللہ تعالیٰ اللہ نہ کرے وہ ناراض ہو، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے، اس کے صدقے سے ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، لیکن صرف یہ دعائیں کر لینا اور اللہ تعالیٰ سے اچھا حسن ظن رکھنا اور پھر خطائیں کرتے چلے جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ حسن ظن ضرور ہونا چاہیے، اچھا اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان ضرور ہونا چاہیے، لیکن خطائیں کرتے چلے جانا یہ برا ہے، اس کو ترک کرنا چاہیے۔ اس سے اگلی آیات میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور صحیح لفظ ہے یونس۔ بعض اوقات ہم نام رکھ دیتے ہیں بچوں کا، یونس نام رکھتے ہیں لیکن یونس کہتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موصل میں بھیجا تھا قوم نینوا میں۔ وہاں پہ آپ نے تبلیغ فرمائی، اس قوم نے بھی اکثر قوموں کی طرح آپ کی تکذیب کی، تو آپ نے اس قوم کو عذاب کا ایک وقت بتایا کہ اس میں عذاب ہوگا، حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو باقاعدہ عذاب کے بارے میں خبر نہیں دی گئی تھی، لیکن آپ نے تھوڑی سی جلدی فرمائی اور وہ خبر دینے کے بعد آپ اس مقام سے نکل گئے۔ تو چونکہ آپ نے تھوڑی سی جلدی کا مظاہرہ فرمایا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوئی کہ آپ کو ایک وقتی آزمائش میں مبتلا کیا جائے، لہذا آپ قوم سے بھاگے اور آپ ایک دریا پار کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہو گئے۔ تو اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ کشتی دریا کے بیچ میں جا کر بعض اوقات رک جایا کرتی تھی، جو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ کوئی غلام اپنے آقا کی نافرمانی کر کے بھاگا ہے، اور پھر وہ مطلب یہ کہ قرآن اندازی ڈالتے تھے کہ کون ہم میں ایسا ہوگا جس کے نام قرآن نکل آتا تھا، اسے وہ دریا میں پھینک دیا کرتے تھے۔ اب جب وہ کشتی جا کر رکی تو پھر وہی شور مچ گیا کہ بھئی ضرور ہم میں کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے آقا سے نکل کر بھاگا ہے، اس کی مرضی کے خلاف نکل گیا ہے۔
تو یہ چونکہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر چلے گئے تھے، لیکن معاذ اللہ قصد نافرمانی نہیں تھا کہ ہم یہ کہیں کہ شاید آپ سے گناہ سرزد ہوا، لیکن بہرحال آپ وہاں سے نکل گئے تھے، تو جب قرا ڈالا گیا تو آپ کے نام نکل آیا، اور لوگوں نے کہا جی اب تو ہم آپ کو پھینکیں گے۔ اب وہ کیا کرتے، کتنے سارے لوگ تھے، انہوں نے اٹھا کے آپ کو دریا میں ڈال دیا۔ جب دریا میں ڈالا تو ایک اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے اپنے اندر آپ کو نگل لیا، اور پھر روایات مختلف ہیں کہ 20 روز رہے، 40 روز رہے، 1 سال تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، باہر رہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ وہ اس مچھلی کا یقینی سی بات ہے نظام ہضم تو کام کر رہا تھا، 20 روز بھی اگر رہے تو 20 روز میں اس نے اور چیزیں بھی کھائیں، وہ تو ہضم ہوتی چلی گئیں، لیکن حضرت یونس علیہ السلام جو تھے وہ مچھلی کے پیٹ میں سلامت رہے، اور آپ مسلسل ذکر الہی فرماتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو آیت کریمہ ہم کہتے ہیں۔ آپ پڑھتے رہے، لیکن بہرحال چونکہ اندر تھے تو جسم گلنا شروع ہوا، کھال بہت ہی نرم ہو گئی، جیسے کہ گل کے کھال ہو جاتی ہے، جسم کے تمام بال ہٹ گئے، اور انتہائی نازک صورتحال ہو گئی۔ اب لیکن اللہ کے چونکہ حکم سے آپ کو باقی رہنا ہی تھا، اس آیت کریمہ کی برکت سے، ذکر کی برکت سے اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، یعنی اس کو وسیلہ بنا دیا۔ بہرحال اللہ کی مشیت اور ارادہ تو پہلے یہ تھا کہ مچھلی کنارے پر آئی اور آپ کو ایک میدان میں اس نے پھینک دیا، اور وہ چلی گئی، اور یقینی سی بات ہے بڑی مچھلی ہوگی۔ اب آپ نحیف و نازار وہاں پہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے کدو کا وہاں پر ایک درخت اگا دیا، حالانکہ کدو کی بیل ہوتی ہے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا گویا کہ ایک معجزے کا آپ سے ظہور ہوا کہ کدو کا باقاعدہ درخت بن گیا، اور وہ درخت آپ کے اوپر چھا گیا، اور آپ اس کے سائے میں ہی پڑے رہتے تھے۔ اور ایک بکری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا تھا جو روزانہ آتی تھی، اور آپ نے تھن آپ کے منہ میں دے دیا کرتی تھی، اور آپ اس کو دودھ پی لیا کرتے تھے، تو آہستہ آہستہ آپ کو توانائی حاصل ہونا شروع ہوئی، کھال بالکل صحیح ہو گئی، بال وغیرہ جسم کے نکل آئے، اور تندرست و توانا ہو جانے کے بعد پھر اللہ نے آپ کو حکم فرمایا کہ اپنی قوم میں جا کر آپ تبلیغ فرمائیں، اور پھر آپ باقاعدہ قوم میں گئے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر وہ آثار عذاب دیکھ کر قوم پہلے ڈری ہوئی تھی اور پھر آپ پر ایمان لے آئی تھی۔ یہ پورا واقعہ یہاں پر مختصر اور مجمل انداز میں بیان ہوا ہے، اس کو سماعت فرمائیے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس ضرور پیغمبروں میں سے تھے، اِذْ أَبَقَا إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب کہ آپ ایک بھری کشتی کی طرف راہ فرار اختیار کر گئے تھے۔ اباق کہتے ہیں راہ فرار اختیار کرنا، آقا کے پاس سے بھاگ جانے کو، تو گویا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ابھی ظاہر نہیں ہوئی تھی اور آپ وہاں پر تشریف لے گئے تھے۔ فَصَاهَمَا فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو قرعہ ڈالا گیا تو آپ ان لوگوں میں سے ہو گئے جن کو دھکیل دیا جاتا ہے، دریا کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ اور قصہ وہی ہے کہ آپ کشتی رک گئی، لوگوں نے کہا بھئی ضرور کوئی ایسا غلام ہے جو اپنے آقا کی مرضی کے بغیر نکل گیا ہے، تو قرعہ اندازی ڈالی گئی، آپ کے متعلق نکل آئی، آپ دھکیلے ہوئے لوگوں میں سے ہو گئے، یعنی آپ کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ فَالْتَقَهُمُ الْحُوتُ، پھر اسے مچھلی نے نگل لیا، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا کہ میں نے کیوں اس طرح جلد بازی کی، میں کیوں اپنے قوم کے درمیان سے نکل گیا، مجھے نہیں نکلنا چاہیے تھا، اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ، تو اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، اللہ کا ذکر پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ، تو ضرور وہ اس مچھلی کے پیٹ میں اس وقت تک رہتا، اس دن تک رہتا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی قیامت تک اللہ تعالیٰ نے وہاں پر رکھ دیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان کسی آزمائش میں مبتلا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو نہ چھوڑے، ذکر الہی کو ترک نہ کرے، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس سخت آزمائش سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں آیت کریمہ کا ختم ہوتا ہے کہ اس کی برکت سے یونس علیہ السلام نے بھی مچھلی کے پیٹ سے اور اللہ تعالیٰ کی وقت آزمائش میں پورا اترنے کی سعادت حاصل کی، اور آزمائش سے یعنی ایک تکلیف سے، سختی سے نجات حاصل کی تھی۔ اس لیے لوگ بھی اپنے گھروں میں آیت کریمہ پڑھواتے ہیں
اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جس طرح یونس علیہ الصلاۃ والسلام پر اس آیت کریمہ کی برکت سے اللہ کا کرم ہوا، اس طرح ہمارے گھر پر بھی ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ بالکل معقول طریقہ ہے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، پھر ہم نے اسے ایک میدان میں ڈال دیا، یعنی مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو ڈال دیا جائے، وَهُوَ سقیم، اور وہ بیمار تھے۔ بیمار یعنی وہی ضعیف ہو گئے تھے، کمزور، انتہائی نازار، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں اتنی سی بات ہے، تیزاب ہوتا ہے، پیٹ کے اندر تیزابیت ہوتی ہے جس سے کھانا وغیرہ گلتا ہے اور پھر وہ مطلب جزو بدن بن جاتا ہے، تو وہ تیزاب تو آپ کے ساتھ بھی تھا اور آپ کے جسم پر بھی وہ اثر کر رہا تھا، مچھلی کے پیٹ میں آپ موجود تھے، تو انتہائی نازک صورتحال تھی۔ فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے اس پر کدو کا ایک درخت اگا دیا، جو خود قرآن سے ثابت ہے کہ کدو کا درخت، یہ مفسرین نے اس کی تفسیر بیان فرمائی کہ کدو کی تو بیل ہوتی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے آپ کے لیے کدو کا ایک درخت ہو گیا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اب جب آپ بالکل تندرست ہو گئے تو اللہ نے فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ، اور ہم نے بھیجا اسے إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ، لاکھ آدمیوں کی طرف، 1,00,000 آدمیوں کی طرف، أو يزيدون، بلکہ یا اس سے بھی زیادہ، بہت زیادہ لوگ تھے جن کی طرف ہم نے آپ کو بھیجا۔ وہی تھی جو موصل کے مقام پر قوم نینوا تھی، آپ کو دوبارہ وہاں پہ مبعوث فرمایا گیا، حکم دیا گیا کہ آپ جا کے تبلیغ فرمائیں۔ فآمنوا، تو وہ ایمان لے آئے۔ فمتعناہم الی حین، تو ہم نے انہیں ایک وقت تک نفع اٹھانے دیا، یعنی آپ کی قوم کو باقی رکھا، وہ نفع اٹھاتے رہے اور وہ دنیا کے اندر سکون کے ساتھ رہے ایمان لانے کے بعد۔ اس کے بعد ان پر کوئی عذاب وغیرہ نازل نہ ہوا، عذاب کے آثار انہوں نے نہ دیکھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا جتنے بھی آپ انبیاء علیہ السلام کے واقعے گزرے ہیں، نوح علیہ السلام کا واقعہ، پھر ابراہیم علیہ السلام کا، پھر موسیٰ و ہارون کا، پھر الیاس علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا، اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا، ان سب میں ایک بات آپ مشترک پائیں گے کہ ان نفوس قدسیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے مقرب بندے تھے، لیکن کوئی بھی آزمائش سے محفوظ نہ رہا، سب پر مختلف انداز سے آزمائشیں آئیں، اور یہ بھی بات قدر مشترک ہے کہ سب اس آزمائش پر پورے اترے، ثابت قدم رہے۔ یہ بھی ان میں قدر مشترک بات نظر آئی کہ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مزید درجات کی بلندی عطا فرمائی، ان پہ کرم نوازی فرمائی، اور ان کو قیامت تک کے لیے ان کے تذکروں کو زندہ رکھا۔ جب تک اس طرح تفاسیر بیان ہوتی رہیں گی، لوگ سنتے رہیں گے، بیان کیا جاتا رہے گا، ان کا بھی ذکر ہوگا، تعریفیں ہوں گی، ان کے اوپر رحمت کی دعائیں کی جائیں گی، ان کے ان واقعات کو اپنے لیے درسی نمونہ بنایا جائے گا، ایک عملی نمونہ بنایا جائے گا، اور قیامت تک کے لیے ان حضرات کے لیے ثواب جاریہ کے دروازے کھل گئے ہیں اور ان کے درجات بلند ہوتے ہی رہیں گے اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ان واقعات پہ غور و تفکر کرنے کے بعد ایک لمحے کے لیے اپنے اعمال پر محاسبانہ نگاہ ڈالیں اور غور کریں، محاسبانہ نگاہ ڈالیں، غور و تفکر کریں کہ کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ آزمائشیں آتی ہیں، وہ تو سب کے ساتھ ہی آئیں گی، لیکن ہم ان پر انبیاء علیہ السلام کے طریقے کے مطابق صبر نہیں کر پاتے، اور جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس موقع پر عمل کرنے کا تقاضا ہو ویسا عمل نہیں کر پاتے، بلکہ ہم شکوہ شکایت کر بیٹھتے ہیں، ہم اللہ کے بارگاہ میں اس کے اعمال و افعال پر زبان اعتراض دراز کر بیٹھتے ہیں، سیخ پا ہو جاتے ہیں اور شور شرابہ مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اپنے اعمال کو بدلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے تو بس یہ ذہن بنا لیں کہ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، یہ دنیا سکون اور آسائشیں حاصل کرنے کے لیے نہیں دی گئی کہ یہاں رات دن سکون حاصل کرو، آسائشوں کے سامان تلاش کرو، بلکہ اس لیے دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے تم اگر آسائشیں حاصل کرو، سکون حاصل کرنا چاہو، یہ بھی منع نہیں ہے، لیکن اصل مقصود ہے آخرت کی تیاری، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مختلف انداز سے آزمائے گا۔ جب وہ آزمائش ہماری طرف متوجہ ہو تو بالکل دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اپنا حوصلہ ختم نہیں کر دینا چاہیے، حوصلہ پست نہیں ہونا چاہیے، ہمت کم نہیں ہونی چاہیے، فوراً شکست کو قبول نہیں کرنا چاہیے، زبان اعتراض دراز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمت کے ساتھ اس مصیبت اور آزمائش پر پورا اترنے کی ایک منصوبہ بندی کرنی چاہیے، پلاننگ کرنی چاہیے، اور خود بھی اس میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے گھر والوں کا بھی ذہن بنانا چاہیے کہ وہ اس آزمائش پر پورا اترنے کی سعادت حاصل کریں۔ جس روزانہ رات کو سونے سے پہلے اگر انسان یہ ذہن بنائے کہ اگر کل مجھ پر کوئی آزمائش آئی
تو میں اس آزمائش کے لیے تیار ہوں اور انشاءاللہ میں اس پہ ثابت قدم رہوں گا۔ اسی طرح جب صبح جاگیں، اگر صرف 2 منٹ کا غور و تفکر بستر پہ بیڈ پہ لیٹے لیٹے کر کے پھر آدمی جائے اور وضو وغیرہ کر کے نماز ادا کرے کہ آج جو بھی آزمائش آئے گی میں اس پہ پورا اتروں گا اور انشاءاللہ اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، تو جب پہلے ذہنی طور پہ آپ آزمائش کے لیے تیار ہوں گے تو انشاءاللہ اگر وہ آزمائش آئی تو اچانک محسوس نہیں ہوگی، بہت زیادہ بڑی محسوس نہیں ہوگی۔ ہوتا یہی ہے کہ ہم چونکہ عافیت کے متمنی ہوتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی پریشانی ہماری طرف متوجہ ہو، تو ہم یہی حسن ظن لے کر روزانہ اٹھتے ہیں اور سوتے ہیں کہ اگلا دن بڑا پرسکون گزرے گا، کوئی آزمائش میری طرف متوجہ نہیں ہوگی، کوئی میں ٹینشن میں مبتلا نہیں ہوں گا۔ لیکن ہوتا ہے اس کا برعکس بعض اوقات کہ آزمائش آ جاتی ہے تو چونکہ ایک دم وہ خلاف توقع ہوتی ہے، ہم ذہنی طور پہ پہلے اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو وہ چھوٹی آزمائش بھی بہت بڑی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم پہلے تیار ہوں تو اس میں انشاءاللہ اتنی تکلیف نہیں ہوگی، اتنی آزمائش، اتنی زیادہ مصیبت فیل نہیں ہوگی۔ اچھا یہ بھی غلط خیال ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے مصیبتوں کا تذکرہ نہ کرو ورنہ مصیبت آ جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پہ تنگ دستی کے گھر میں تذکرہ نہ کرو ورنہ ہو سکتا ہے تمہاری بات کی وجہ سے تنگ دستی آ جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ غور و تفکر کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی آزمائش آئے گی میں پورا اتروں گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے سوچتے ہی آزمائش آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے سوچنے کی وجہ سے آ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ازلی فیصلے ہیں، اس کے ارادے ہیں جو ضرور پورے ہوں گے اور اس کے ارادے کے موافق حالات ضرور مارز وجود میں آئیں گے، آپ کے سوچنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جیسے گھروں میں موت کا تذکرہ نہیں ہونے دیتے، کوئی کہے کہ یار ہم بھی ایک دن مریں گے، اچھا بھئی تم موت میت کی باتیں مت کرو، منع کر دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں شاید زبان سے موت کا لفظ نکلے گا تو موت آ جائے گی۔ تو بہرحال اس غور و تفکر میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔